پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کے نقصانات، گناہ. اسلام نے جہاں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے کی نصیحت کی ہے اور تاکید کی ہے، وہاں پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کی اذیت پہنچانے سے منع بھی کیا ہے. پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے اور انہیں اذیت نہ دینے کو ایمان کے پرکھے جانے کا معیار قرار دیا ہے. دیکھو اس کا ایمان کس قدر ہے، پڑوسیوں سے پوچھیں کہ یہ اچھا سلوک کرتا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا خدا پہ ایمان ہوگا اور روز آخرت پہ ایمان ہوگا، جو خدا کو واحد و یکتا قادر و توانا تسلیم کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، سب کچھ خدا پہ ایمان ہے، اور روز آخرت پہ اس کا ایمان ہے کہ ہم مریں گے، حساب و کتاب کے لیے اٹھیں گے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، صراط بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. فرمایا کہ جس کا خدا پہ اور روز جزا پہ ایمان ہوگا، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے ہمسایوں کو اذیت نہیں دے گا. معیار ہے یہ، جس کا ایمان ہوگا آخرت پہ، خداوند متعال پہ، وہ کبھی ہمسائے کو تنگ نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہوگا خدا پہ، روز جزا پہ، وہی ہمسایوں کو تنگ کرے گا. یعنی جو بھی اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، یقین جانے اس کے ایمان میں کمزوری ہے، ایمان کمزور ہے. خدا پہ اس کا ایمان کم ہے، روز جزا پہ اس کا ایمان کم ہے. انصار میں سے ایک شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. انصار میں سے مہاجرین اور انصار، جو لوگ ہجرت کر کے آئے مہاجرین، جنہوں نے ان کی مدد کی وہ انصار. انصار میں سے ایک شخص آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک گھر خریدا ہے، ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو، مگر اس کے پڑوسی سے مجھے نہ خیر کی امید ہے، نہ میں اس کے شر سے امان میں، نہ وہ خیر پہنچاتا ہے نہ شر کو روکتا ہے، یعنی نہ نیکی بھی نہیں کرتا اور تکلیف بھی پہنچاتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے 4 افراد، یعنی حضرت علی علیہ السلام، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد، ان 4 افراد کو بلایا، اہل جنت کو بلایا پیغمبر اسلام نے. 4 کو بلایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ مسجد میں بآواز بلند یہ اعلان کر دو. سن رہے ہیں نا؟ انہیں قصہ تو یاد رکھیں. ان 4 افراد کو حکم دیا مسجد میں جاؤ، بآواز بلند اعلان کر دو کہ لا ایمان لمن لم یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی امان میں نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. ختم، خلاص. جو اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے، شر پہنچاتا ہے، دکھ دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ مومن نہیں ہے. اہل بیت کے دفتر سے، مؤمنین کی فہرست میں سے اس کا نام نکال دیا جائے گا. کراس سامنے، فلان ابن فلان مومن نہیں ہے. جی ہاں، ادھر کراس لگا دیں گے، نو بلیور ہے نا، یہ جو آپ کا ہے ایمان نہیں رکھتا، وہ مومن نہیں ہے. ایماندار نہیں ہے وہ، تو دفتر سے نکال دیں گے. میں خود لکھتا جاؤں گا، نہیں میں مومن ہوں پہ، اور نہ مومن نہیں، ایسا ہوگا. یہ قصہ. دوسرا قصہ، ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اپنے پڑوسی کی شکایت کی کہ ہمارا ہمسایہ اس طرح. تو آپ نے اسے فرمایا کہ صبر کر لو بھائی،
صبر کر، تحمل کر لو، صبر کر لو۔ اس نے دوبارہ شکایت کی، یا رسول اللہ ایسا ایسا شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ صبر کرو۔ تیسری مرتبہ پڑوسی کی شکایت لے کر آیا یہ شخص، تیسری بار، تو آپ نے کہا کہ اپنے گھر کا سارا سامان باہر نکال کر سڑک پر بیٹھ جانا، گھر کا سامان نکالو، روڈ پہ بیٹھ جاؤ۔ جب لوگ اس کی وجہ دریافت کریں تو اس سے اپنے پڑوسی کی ایذا رسانیوں کا تذکرہ کرنا کہ یہ تو مجھے تنگ کر، اس وجہ سے میں باہر آ گیا ہوں۔ چنانچہ جب اس کے اس موذی پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھی، اس نے آ کے سامان وامان رکھ دیا، وہی پیغمبر نے فرمایا سامان روڈ پہ رکھیں، وہ باہر نکلیں، تو ان سے اپنے پڑوسی کی ایذا رسانیوں کا تذکرہ کر۔ چنانچہ جب اس پڑوسی نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو اس قسم کے کام کر رہے ہیں، تو اس اپنی ذلت و رسوائی کا خطرہ محسوس ہوا اسے کہ بھائی میں تو اب شرمندہ ہو جاؤں گا، اور اس نے اس سے معافی طلب کر کے گھر میں واپس آنے کا مطالبہ کیا، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اب وہ کوئی اذیت نہیں دے گا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور انہیں اذیت دینے سے پرہیز کرنے کا حکم، اس کے علاوہ معصومین نے ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ خبردار اپنے پڑوسیوں کے حالات سے بے رخی اختیار نہ کرنا کہ تمہیں یہی معلوم نہ رہے کہ ان میں کون بھوکا ہے اور کون شکم سیر۔ یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یہ کھاتے پیتے ہیں ٹھیک ہے، اس کا پتہ نہیں، یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ سر جی کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کچھ ہمارے لائق کوئی خدمت وغیرہ معلوم کریں، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ تو کھاتے پیتے ہیں ٹھیک ہے۔ لہذا احادیث میں پڑوسیوں کی طرف سے بے رخی، بے توجہی کرنے کی مذمت ہوئی ہے، کل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد